الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین وعلی صحابہ المہتدین وعلی اولیاء الکاملین الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہدیہ سلام بحضور خیر الانام تقریباً پچھلے 3 گھنٹوں سے مختلف علماء کرام اپنے اپنے ذوق اور شوق اور علم کے مطابق ہمارے ایمان کو تازہ فرما رہے ہیں اور جس شخصیت کے شان میں یہ محفل سجائی گئی ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس قدر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے کہ مزید کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی کوئی گنجائش بھی باقی نہیں. میں محض آپ کے سامنے حاضری دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور حاضری کس کی بارگاہ میں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی دیگر شہدائے کربلا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہوا اور یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بھی حاضری ہی کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور اسی حاضری کے ہی دوران اگر اس رب کے محبوب نے ایک نظر ہم پر ڈال دی تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اور اس عظیم اور پاک اور بلند اور اعلیٰ شخصیت کے در پر حاضری دینے کا طریقہ بھی یہی پاک ہونا چاہیے، باوضو باشرع اور روزے کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اس کا ذکر کرنا اور اس کی شان بیان کرنا، یہی ایمان والوں کا شیوا. قرآن کے جو چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، یہ وہ دعائیہ الفاظ ہیں جو رب العالمین نے قرآن میں جس کی تمام اہل ایمان کو تعلیم فرمائی اور ایک معصوم بچہ جو بسم اللہ پڑھنا شروع کرتا ہے اس کو یہ الفاظ رٹا دیے جاتے ہیں اور پھر اکثریت مرتے دم تک اس رٹے رٹائے کو پڑھتی رہتی ہے. ہر نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہ دعائیہ الفاظ ہیں جو رب نے تعلیم فرمائے، اپنے محبوب کی زبان کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے. اور اگر رٹے ہوئے لفظوں سے نکل کر اس الفاظ کی گہرائی میں آنا چاہتے ہو، ان الفاظ کے معنوں کو سمجھنا چاہتے ہو، ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے،
تو حسین کی کربلا کی زندگی دیکھ لو. مدینہ منورہ میں اس شخصیت کی پیدائش جس کو آپ اور میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا میرے دوستو، جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ایک خالق ہے اور ایک محبوب ہے، جس طرح خلفائے راشدین کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کون افضل ہے اور کون کم ہے، بلکہ سب ایک سے ایک بڑھ کر، بالکل اسی طرح سے حسن اور حسین کا بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی اپنی سیرت میں، اپنے قول میں، اپنے فعل میں ایک دوسرے سے بڑھ کر، اور دونوں ہی کی پیروی اور دونوں ہی کی اطاعت اور دونوں ہی کی محبت ایمان کا حصہ. ان دونوں شہزادوں کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہے. جیسے پہلے مولانا گل صاحب عرض کر رہے تھے اولاد علی پر، تو واقعی ہی یہ سمجھنے کی تو بات ہے کہ اولاد تو علی کی ہے لیکن آل رسول کی ہے. جس جگہ بھی ذکر ہوتا ہے یہی ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا اور آل کا ذکر. یہ انمول ہے کیونکہ اللہ کے رسول کی شخصیت بھی انمول ہے، رسالت بھی انمول ہے. لوگوں کی نسلیں اولاد بیٹوں سے چلتی ہیں، تیرے اور میرے نبی کی نسل پاک بیٹی سے چلتی. سن لو، حضرت علی کے تو بے شمار بیٹے تھے. یہ صرف حسن اور حسین دو نہیں تھے، آپ کے تو بہت سے بیٹے تھے. ان میں سے کوئی بھی سید نہیں ہے، سید نہیں کہلواتا، آل نہیں کہلواتا. آپ کی کئی بیویاں تھیں، آپ نے نکاح فرمائے. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال مبارک کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں کئی نکاح فرمائے، اور ان کے بطن سے آپ کو بیٹے اور بیٹیاں رب کریم نے عطا فرمائیں. ان کی اولادیں آج بھی دنیا میں ہیں، پھر رہی ہیں، لیکن اولاد نبی ان کو نہیں کہا جاتا. جو اولاد صرف خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی، اس کو اولاد علی کہا جاتا ہے، آل اولاد رسول کہا جاتا ہے. بات کو مزید آگے جانے سے پہلے تھوڑی سی عرض کر دوں کہ بعض لوگ اس بات کو بڑا غلط مفہوم لیتے ہیں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی صاحبزادی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، ایک نہیں. یہ ایک تو آپ نے اس کو پلے باندھنا ہے. جہاں تک اولاد کا معاملہ ہے، جہاں تک باقی صاحبزادیوں کا معاملہ ہے، باقی صاحبزادیوں کا وصال رسول اللہ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا. باقی صاحبزادیوں کا وصال تینوں کا رسول اللہ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کی ایک ہی صاحبزادی حیات تھی، بی بی فاطمہ، اور وہ بھی تقریباً 6 مہینے حیات رہیں آپ کی وصال مبارک کے بعد. تو بی بی فاطمہ الزہرا کی یہ اولاد امام حسین اور حسن. بی بی فاطمہ الزہرا کے بارے میں کیا بتاؤں، نہ میرے پاس الفاظ ہیں، نہ میرے پاس زبان ہے، نہ میرے پاس علم ہے کہ اس شخصیت کا احاطہ کر سکوں، بی بی فاطمہ الزہرا کی شان بیان کر سکوں.
کوئی شان بیان نہیں کر سکتا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی۔ بی بی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب مجھے رسول اللہ کی یاد آتی تھی آپ کے وصال کے بعد تو میں بی بی فاطمہ کی زیارت کو جاتی تھی۔ آج جو لوگ ان گھرانوں کو لڑاتے ہیں اور خود تو لڑو مرو جو مرضی کرنا ہے، وہ تو ایک قیامت ہے ہمارے گھر میں، باپ کا کہیں منہ تو اولاد کا کہیں منہ، بھائی ایک کا کہیں منہ دوسرے بھائی کا کہیں منہ، بول کے راضی نہیں ایک دوسرے سے، دلوں میں نفرتیں، وہ تو ہمارے گھر چوڑ پہلے ہی ہو چکے ہیں دین سے دور ہونے کی وجہ سے، دین کی پشت بنائی، دین کو پشت پر پھینکنے سے گھر گھر میں دیوار تو پہلے ہی پڑ چکی ہے۔ اور ان عظیم شخصیتوں کے گھروں میں تو دیواریں مت دکھاؤ، یہ تو ایک ہی تھے، ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، ذو النورین عثمان غنی ہوں، علی مرتضی ہو، حسن ہو، حسین ہو، عائشہ صدیقہ ہوں، فاطمہ الزہرا ہوں، یہ ایک ہی تھے، ایک ہی ہیں اور قیامت تک ایک ہی رہیں گے، کیونکہ یہ سارے ایک ہی گھرانے کے پھول ہیں جو محمد مصطفیٰ ہیں۔ دو سسر ہیں اور دو داماد ہیں، ایک بیوی ہے اور ایک بیٹی ہے، اور کیوں لڑاتے ہو آپس میں؟ کیا ملتا ہے ہمیں سوائے اپنی توہین کے؟ اپنے بزرگوں کی توہین اپنی ہی توہین ہوتی۔ تو میرے دوستو، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب مجھے سرکار کی یاد آتی بی بی فاطمہ کو جب ملتی، وہ فرماتی ہیں میں نے کسی کو اتنا مشابہ، اتنا ملتا جلتا رسول اللہ سے نہیں دیکھا جتنی بی بی فاطمہ الزہرا اپنے باپ سے ملتی تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ کے بولنے کا انداز وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا انداز تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وعظ اور خطبے دینے کے انداز تھے بی بی فاطمہ کے وہی انداز۔ بی بی فاطمہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب چلتی تھیں تو لگتا تھا رسول اللہ چل رہے، جب کلام کرتی تھی تو رسول اللہ جیسا کلام، جب ان کے بیٹھنے کا انداز، ان کے لیٹنے کا انداز، ان کے پسند ناپسند کا طریقہ ہو بہو اپنے بابا جیسا۔ وہ بی بی فاطمہ کیا میں شان بیان کروں کہ جب آپ کی سواری قیامت کے دن گزرے گی تو تمام لوگوں کو اعلان کر دیا جائے گا گردنیں جھکا دو، نظریں نیچی کر لو، اس میں اللہ کے رسول بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے، صحابی بھی ہوں گے، ولی بھی ہوں گے، سب کو کہا جائے گا گردنیں جھکاؤ، نظریں نیچی کرو، رسول اللہ کی صاحبزادی کی سواری گزر رہی۔ اس شخصیت کا یہ پھول ہے جس کا نام ہے حسین۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کرنے کا وقت نہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، الگ کہانی ہے۔ آپ کی اسلام کے لیے قربانیاں، امام حسن کا مقام اور امام حسن کا مرتبہ اور امام حسن سے رسول اللہ کی محبت، وہ ایک الگ موضوع ہے اور وہ کم نہیں تھی حسین سے، کیونکہ آج کا دن، آج کا موقع اور مناسبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہ پھول حسین مدینہ میں منورہ میں پیدا ہوئے، اور یہ بھی عرض کروں کہ آپ کی یہ شہادت، اس کی خبر آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی عام ہو گئی تھی۔ یہ میں قرآن مقدس کے جو میں نے لفظ پڑھے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، جس کو کہ چند منٹ میں، چند سیکنڈ میں آپ اور میں ہر نماز میں پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں، بغیر کسی غور کے، بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی تدبر کے۔ یہ صرف اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب بتانے کے لیے میں تمہید باندھ رہا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم،
کسی سے وہ شہادت کی خبر چھپی ڈھپی نہیں تھی. علماء کرام کی بڑی تعداد جہاں بیٹھی، طالب علم بیٹھے ہیں اکیڈمی کے جو کہ کافی پڑھ چکے ہیں، اور آپ اپنے حضور کی نظر کرم سے باقی پیر بھائی بھی کسی عالم سے کم نہیں. آپ کی موجودگی میں میں یہ پوچھنا چاہوں گا، مدینہ طیبہ کی پوری زندگی، امام حسین کی بچپن، شہادت کی خبر آپ کی نہ حضرت علی مرتضیٰ سے ڈھکی چھپی تھی، نہ بی بی فاطمہ الزہرا سے ڈھکی چھپی تھی. اس فاطمہ سے جس کو کہ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بیٹی سے جنت کی خوشبو آتی، اس فاطمہ سے جب وہ تشریف لاتی تھی تو رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، اٹھ کر آپ بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. اس بی بی فاطمہ سے بھی اپنے بیٹے حسین کی شہادت چھپی ہوئی نہیں تھی. تمام صحابہ میں مشہور تھا، ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ شہادت ہونی ہے اس طرح. لیکن کبھی حضرت علی نے سرکار سے یہ فرمایا ہو، حضور دعا فرمائیں یہ وقت میرے بیٹے پر نہ آئے. کوئی تاریخ کے اوراق پٹک کر دیکھ لے، پھیر پھر کر دیکھ لے، حضرت علی نے یہ فرمایا ہو. اس عظیم ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنے عظیم المرتبت ابا جان سے یہ فرمایا ہو کہ بابا جان میرے بیٹے کو اس مرحلے سے بچائیے. اور پھر کبھی کسی صحابی نے یہ عرض کی ہو کہ سرکار دعا فرمائیں کہ یہ امتحان، یہ موقع شہادت کا حسین کے لیے نہ آئے. نہیں، بلکہ خود اللہ کے رسول، جن کے بارے میں ابھی مولانا صاحب نے پہلے عرض کیا کہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے حبیب میں تمہیں آپ کو راضی کروں گا. تو کیا پوری دنیا تو راضی کرتی ہے رب کو، رب راضی کر رہا ہے اپنے محبوب کو، تو کیا رب جس شخصیت کو راضی کر رہا ہے اگر وہ شخصیت کہہ دیتی کہ الہی اپنی تقدیر بدل دے، لکھی ہوئی دنیا کی تقدیر بدل دے اور حسین کے لیے یہ کربلا کی گھڑی نہ آئے، تو کیا رب نہ بدلتا؟ ادھر تو قرآن میں کہہ رہا ہے میں آپ کو راضی کروں گا، تو جب وہ چھوٹی سی بات نہ مانتا کہ کربلا کا واقعہ رونما نہ ہو اور حسین کی زندگی بچ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دعا نہیں مانگی. یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی، یہ رب کی رضا پر رہنا ہر کی بس کی بات نہیں ہے. جس کو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی وہ رب سے ناراض ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، جس کی نوکری نہیں لگ رہی ہوتی وہ رب سے ناراض ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، جس کو بیماری آتی ہے وہ رب سے ناراض ہو کے بیٹھا ہوتا ہے. ایمان دیکھ لیں ہمارا کہاں. اس لیے عرض کر رہا ہوں راضی رہنا رب کی ہر حکم پر، ہر کسی کی بس کی بات نہیں. اور جو جتنا جتنا راضی رہتا ہے اس کو اتنا اتنا مقام بھی ملتا جاتا ہے. کسی نے نہیں کہا کہ یہ بدل دو، رسول اللہ نے صرف اتنا فرمایا اے اللہ میرے حسین کو ثابت قدم رکھ. حضرت علی نے بھی یہ فرمایا میرا حسین ثابت قدم رہے. بی بی فاطمہ الزہرا بھی یہی فرماتی رہی میرا بیٹا ثابت قدم رہے. اور یہی تعلیم، یہی دعا ہمارے رب نے ہم سب کو نماز میں دی، جس کو ہم رٹے طریقے سے چند سیکنڈ میں پڑھ جاتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے حق پر ثابت قدم رکھ. کون سے حق پر ثابت قدم رکھ؟
اس حق پر جس پر حسین نے جان دے دی قائم رہنے کے لیے. یہ ہر نماز میں دعا مانگتے ہو، دل سے بھی مانگ لو کہ مجھے ثابت قدم رکھ. جس دین پر چلنے کا آج میں عہد کر رہا ہوں، جس دین پر چلنے کا عہد کرنے کے لیے میں تیرے سامنے وضو کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، نماز نیت کر کے کھڑا ہوں، اور ایک نماز پڑھ لی اور کہتے ہو میں مومن بن گیا، ایک نماز پڑھ کے کہتا ہے میں نیک بن گیا، نماز پڑھ کر کہتا ہے میں رب کی رضا پر راضی ہو گیا، اور اس نماز میں تو کھڑے ہو کر تو دعا مانگ رہا ہے اللہ مجھے ثابت قدم رکھ. جو پوری زندگی آزمائش آنی ہے، تکلیف آنی ہے، کوئی دکھ آنا ہے، کوئی پریشانی آنی ہے، تو مجھے ثابت قدم تو رکھ. تو یہ حسین کی شہادت کسی سے ڈکی چھپی نہیں تھی. اور اہدنا الصراط المستقیم امام حسین نے پوری زندگی پڑھا، اور کربلا میں بھی پڑھا، اور کربلا میں جام شہادت نوش کرتے وقت بھی اہدنا الصراط المستقیم ہی زبان پر تھی. کیا امام حسین نماز کی حالت میں شہید نہیں ہوئے؟ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہوئے شہید نہیں ہوئے؟ جب آپ سجدے کی حالت میں گئے تو کیا انہوں نے آپ پر وار نہیں کیا سجدے کی حالت میں وار. سجدے سے پہلے آپ قیام میں بھی تو کھڑے ہوں گے، اور قیام میں آپ نے الحمد شریف تو پڑھی ہوگی، الحمد شریف میں آپ نے یہی کہا ہوگا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ثابت قدم رکھ حق پر. بڑی خوبصورت گفتگو سب نے کی. میں کسی بھی بات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اتنا ٹائم نہیں ہے، اور نہ میرے اندر اتنی ہمت ہے، اور نہ میں اس موضوع پر اتنا بول سکتا ہوں. لوگ تو بڑے پرجوش انداز سے فلسفہ شہادت پر جی امام حسین کی ہم روشنی ڈال رہے ہیں. مجھ سے بھائی روشنی نہیں ڈالی جاتی زیادہ اس چیز کے اوپر. مولانا صاحب بھی کہہ رہے تھے قربانیاں بے شمار ہوئیں. اللہ رب العزت نے ہمارے ہدایت کے لیے اتنے پیغمبر بھیجے کہ آج کوئی بھی ان کا شمار پوری طرح سے گنتی میں نہیں کر سکتا. ہر کوئی کہتا ہے کم و بیش 1,24,000 ہیں جی، کم و بیش ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں. ہدایت کے لیے آئے، ان کو ان کے مقام سے ان کو جناب امتحان سے گزرے. ہر کسی کا مقام نبی کا بلند ہے، میں کسی کا اس کا مقام سے کم نہیں کرتا. ہمارے لیے اللہ کا ہر رسول سر آنکھوں پر قابل احترام، قابل عزت اور ایمان کا حصہ ہمارا. قربانی آدم علیہ السلام نے بھی دی، داؤد علیہ السلام نے بھی دی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی دی، اسماعیل علیہ السلام نے بھی دی، کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دی، روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی. اس کے علاوہ باقی انبیاء جو جن کو کتب جن کے ساتھ نہیں آئی ان پر بھی بے شمار قربانیاں ہوئی. کسی کو آرے سے کاٹا گیا تو کسی کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا تو کسی کو بیماریوں سے آزمایا گیا تو کسی کو بیچ کر بازار میں آزمایا گیا. وہ تو اپنی اپنی جگہ پر تمام کی آزمائشیں گزریں. لیکن ایک ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جس کو ہم پچھلے مہینے میں منا چکے ہیں عید کی صورت میں، وہ بھی بہت مشہور و معروف ہوئی. اب فرق دیکھیے حسین اور ابراہیم کی قربانی میں، اور اس میں اتنا ہی فرق ہے جتنا رسالت میں فرق ہے. جتنا ابراہیم علیہ السلام کی رسالت، اسماعیل علیہ السلام کی رسالت اور اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور مقام اور مرتبے میں فرق ہے، اتنا ہی ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی اور حسین کی قربانی میں فرق ہے. ابراہیم کا ایک بیٹا
حسین کے کتنے بیٹے تھے؟ بیٹے بھی تھے، بھتیجے بھی تھے، بھانجے بھی تھے، وہ بیٹے ہی ہوتے ہیں۔ ابراہیم کے ایک بیٹے، حسین علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی عظمت والے، قابل احترام، عزت والے، میں ان کا مقام کم نہیں کر رہا، لیکن رب نے جو مقام محبوب محمد مصطفی کریم کو عطا کیا ابراہیم کو نہیں دیا، اور رب نے جو مقام محمد کریم کی اولاد کو دیا وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے کو نہیں دیا۔ میں یوں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں ان کا مقام کم نہیں کر رہا، کسی صورت میں بھی نبی ہیں، وہ حق ہیں۔ ایک بیٹا، کئی بیٹے، آنکھوں پر پٹی، آنکھیں کھلی ہوئی، اور سب سے آگے واپس گھر زندہ اسماعیل لے کر گئے، حسین خیمے میں ایک بھی زندہ نہ لائے۔ فرق دیکھتے جاؤ، آنکھ پہ پٹی باندھی کہ کہیں میں ڈگمگا نہ جاؤں اہدنا الصراط المستقیم سے، جو آپ اور میں بھی قرآن نماز میں پڑھتے ہیں رٹوں کی رٹایوں کی طرح، کہ کہیں اہدنا الصراط المستقیم ثابت قدم نہ رہوں، ڈگمگا نہ جاؤں، باپ کی محبت نہ آئے سامنے، آنکھ پر پٹی باندھوں کہ اسماعیل کی نہ گردن پر نظر پڑے، اسماعیل کے نہ خون پر نظر پڑے، اسماعیل کے نہ تڑپتے جسم پر نظر پڑے۔ یہ بھی بڑا مقام ہے بھائی، یہ بھی کوئی کم مقام نہیں کہ ہاتھ آنکھ پر پٹی باندھ کر چھری چلانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چلائی تو بیٹے کی گردن پر ہی تھی نا، یہ الگ بات ہے آنکھوں پر پٹی تھی کہ میں نہیں دیکھ پاؤں گا، لیکن چلائی تو رب کے حکم سے بیٹے کی ہی گردن پر۔ آج جو دعوے کرتے پھرتے ہیں نا رب کی محبت کے، تھوڑا بہت دیکھیں محبت تقاضا کیا کرتی ہے۔ چلائی تو انہوں نے بھی بیٹے کی، عظیم کام ہے جو دنیا یہ بھی کرنے سے قاصر، لیکن ادھر دیکھو جب باری آئی رب کے محبوب کی، رب کے محبوب کی اولاد کی قربانی کرنے کی، شان اور مقام تو دیکھو، نہ آنکھ پر پٹی، نہ ہاتھ ڈگمگا رہا ہے، نہ دل میں کچھ ڈگمگاہٹ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ جوان بیٹا ہے، آنکھوں کے سامنے قربان، معصوم بیٹا ہے، گود میں قربان، اور جب علی اصغر معصوم کے گلے میں ان ظالموں نے تیر مارا ہوگا، وہ تو ظلم کی انتہا ہے کہ دشمنی بڑوں سے ہوتی ہے، وہ بچے جو دودھ پینے والے ہوں اس سے کیا دشمنی، اس نے کون سی یزید کی بادشاہی کو پھینکنا تھا۔ ظلم تو ایک طرف، لیکن صبر اور اللہ کی رضا پر راضی تو دیکھو دوسری طرف کیسا۔ علی اصغر کے گردن میں جب خنجر لگا اور پار ہوا یا جس انداز میں بھی خون کا فوارہ گزرا، گود میں معصوم بیٹا ہے اور اس کو اٹھا کر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اب راضی ہے، تیری رضا پر راضی رہنے والا یہ حسین تجھ سے اب بھی راضی ہے۔ اور پھر ایک کو بھی واپس زندہ نہیں لائے، اسماعیل کو تو زندہ ابراہیم گھر لے کر گئے تھے، حسین ایک کو بھی زندہ واپس خیمے میں نہ لائے، اور سب کچھ لٹانے کے بعد، قربان کر دینے کے بعد پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم، تو سب سے عظیم ہے۔ میں آپ اپنے ایوان کی بات بھی آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، تھوڑی بہت کچھ بن جائے تو کفریہ الفاظ زبان سے نکلتے ہیں، اور حسین کے ایمان پر سب کچھ قربان، حسین کی ثابت قدمی پر سب کچھ قربان، سب کچھ قربان کر کے بھی یہ جو لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں لٹا کے، اور انہوں نے لٹایا کچھ نہیں،
یہ جو لوگ بعض نعتوں میں جب بعض کسی کی بات کرتے ہیں جی حسین نے سب کچھ لٹا دیا، اور حسین نے کچھ نہیں لٹایا بلکہ سب کچھ پا لیا، شہادت پا لی، محمد کریم کی خوشی پا لی، اللہ کی رضا پا لی، لٹایا کچھ نہیں، موت تو آنی ہی ہے نا، کربلا میں آ گئی، یہ کربلا کے بعد آنی تو تھی ہی نا، کوئی بھی یہاں قلعے دفن کر کے نہیں لگا کر بیٹھا کہ نہیں جانا، ہم سے پہلے بھی گئے، ہم نے بھی جانا ہے، ہمارے بعد والوں نے بھی جانا ہے، اگر یہی زندگی اس کی راہ میں چلی جائے تو اس سے بڑی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حسین نے کھویا کچھ نہیں، پایا سب کچھ، سب کچھ قربان کر کے بھی پھر بھی ان کو کہہ رہے ہیں ہٹ جاؤ پیچھے، مجھے اس ذات کا شکر ادا کرنے دو۔ نماز شکر ہی ہوتی ہے نا، نماز پڑھنا رب کا شکر ہوتا ہے جی، مجھے اس ذات کا شکر ادا کرنے دو جس نے مجھ حسین کو اس قابل سمجھا کہ میں ثابت قدم رہوں، اس ذات کا شکر ادا کرنے دو جس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں دین کی خاطر قربانی دوں، اس ذات کا مجھے شکر ادا کرنے دو جس نے حسین کو اس قابل سمجھا کہ دین کی سربلندی کے لیے اپنے بچوں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، مجھے سجدہ کرنے دو، اور سر جھکا دیا، سبحانہ رب جل عظیم کہتے ہوئے اور سبحانہ رب جل اعلیٰ کہتے ہوئے، اور اسی ورد میں آپ کی روح دنیا سے تشریف لے گئی۔ تو یہ بڑا ہی دکھ انداز بھرا ہوا ایک بات ہے جس کی تفصیل میں میرے جانے کی ہمت نہیں پڑتی ہے۔ اور یہ بھی غور کیجئے، ہم شکوے کرتے ہیں، کبھی ماں باپ سے شکوہ، کبھی پیر سے شکوہ، کبھی رسول سے شکوہ، کبھی اللہ سے شکوہ، شکوے کس کے؟ جب سب کچھ اسی کا ہے، میں بھی اسی کا ہوں، تو پھر شکوہ کیا؟ شکوہ تو ہوتا ہے غیروں سے، اگر غیر سمجھتے ہو تو پیر سے شکوہ کرو، اگر اپنا سمجھتے ہو تو شکوہ کیا؟ جیسے کرتا جائے تیرا ہی ہوں، کر جو کرنا۔ یہی حسین نے کیا، شکوہ نہ اللہ سے، نہ اپنے نانا سے، نہ اپنے بابا سے، نہ اپنی والدہ سے، ہاں حسین نے شکوہ کیا تو امت سے ضرور کیا۔ حسین نے شکوہ نہ اللہ سے کیا، نہ اللہ کے رسول سے کیا، نہ اپنے بابا سے، نہ اپنی والدہ سے، آپ نے شکوہ کیا امت سے ضرور کیا، اور آخری دم تک آپ یہی کہتے رہے، مجھے پہچانو میں کون ہوں، اور مجھے دیکھو میں کون ہوں، اور میں کس کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں کس کا خون ہے، میری گردن پر کس نے بوسے دیے، میری زبان کو کس نے چوسا، میرے ہونٹوں پر کس نے بوسے دیے، کس کے کندھوں پر میں سوار ہوا، کس کے سجدے کرتے ہوئے میں اوپر کھیلتا تھا، کس میں خطبے دیتے ہوئے میں خطبے کے دوران اس کی گود میں ہوتا تھا، اور امتیوں میں جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ شخصیت ہے جو مجھے بوسے دیتی تھی، وہ شخصیت ہے جس کے کندھوں پر میں کھیلتا تھا۔ حسین نے شکوہ کربلا میں کھڑے ہو کر کیا، اور کیا تو امت سے کیا کہ میں کون ہوں، مجھے پہچانو، اور یہی شکوہ حسینیت قیامت تک کرتی رہے گی، اور آج بھی کر رہی ہے۔ آؤ حسین کو پہچانو، آج بھی پہچانو حسین کو، آج بھی فلاح چاہتے ہو، آج بھی کامیابی چاہتے ہو تو یزیدیت کو بھی پہچانو اور حسینیت کو بھی پہچانو۔ اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے والوں، اپنے دل سے ان الفاظ کو پڑھو اور پکا عہد کر لو کہ میں ثابت قدم رہوں، اللہ مدد کر اس صراط مستقیم پر، حق کے راستے پر، سیدھے راستے پر۔ لوگ بیعت کی باتیں کرتے ہیں کہ امام عالی مقام نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی۔ اوے پیر بھائیو، جانتے ہو بیعت کیا ہوتی ہے؟ ہم نے بھی بیعت کی ہے اپنے مرشد کے ہاتھ پر،
جانتے ہو بیعت کیا ہوتی ہے؟ بیعت کہتے ہیں جب کسی سے بیعت کرنی تو اپنے آپ کو فروخت کر دینا اس کے ہاتھ میں، اپنے آپ کو بیچ دینا اس کے ہاتھ میں، کہ میری کوئی پسند نہیں تیری پسند، میری کوئی ناپسند نہیں تیری ناپسندیدگی، جو تیری چاہ میری وہی مرضی۔ اس کو کہتے ہیں بیعت کرنا، اس کو کہتے ہیں مرید بننا۔ مرید وہ ہوتا ہے جو پیر کرے، جو پیر کہے، جو جس طرح وہ کرے، جس طرح وہ رکھے، کہنا میں تیرا ہی ہوں جیسے مرضی رکھ۔ یہ ہوتی ہے بیعت کرنا، یہ ہوتی ہے مریدی۔ اور لوگ کہتے ہیں بیعت کیوں نہیں کی؟ امام حسین جیسی شخصیت کس کی بیعت کرتی؟ اس کی بیعت کرتی جو شریعت پر چلنے والا نہیں، جو شریعت کا مذاق اڑانے والا ہے، شریعت کی توہین کرنے والا۔ امام کی شخصیت بیعت نہیں کر سکتی۔ اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ کربلا جب ہو گیا، بیٹے آپ کے شہید، بھتیجے بھانجے شہید، جب امام عالی مقام تن تنہا کربلا کے میدان میں کھڑے تھے، اگر اس وقت بھی یزید آ جاتا اور قدموں پر گر جاتا تو یہ ایسے گھرانے کا فرد ہے حسین جس نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے دشمنی نہیں رکھی، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے محبت نہیں کی۔ محبت ہے تو اللہ کی خاطر، دشمنی ہے تو اللہ کی خاطر، چلنا پھرنا ہے تو اللہ کی خاطر، کھانا پینا ہے تو اللہ کی خاطر۔ میرا یقین ہے کہ اگر سب کچھ کربلا میں ہونے کے بعد بھی اگر یزید کربلا میں آ جاتا اور حسین کے قدموں میں گر جاتا تو حسین نے معاف کر دینا تھا، اور صرف معاف ہی نہیں کر دینا تھا، وہ شام کی بادشاہی بھی دے دینی تھی جس کے لیے وہ مرتا پھرتا تھا۔ اللہ والے کوئی بادشاہی پر نظر نہیں ہوتی، یہ تو ہوتے ہی بادشاہ ہیں۔ کسی علاقے یا ملک کی کیا بادشاہی، یہ تو رب کی خدائی ان کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ اللہ والا کوئی ممبریوں کے پیچھے بھاگتا ہے؟ اللہ والا کوئی دنیوی عہدوں کے پیچھے بھاگتا ہے؟ اور یہ ممبریاں، یہ وزارتیں، یہ صدارتیں تو ان لوگوں کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کے اشاروں سے لب بانٹتا پھرتا ہے، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو۔ اللہ والا نہ دنیا کا کوئی عہدہ مانگتا ہے، اور اگر مل جائے عہدہ اس کو تو پھر عمر فاروق کی طرح رو رو کر گزار دیتا۔ آؤ میرے دوستو، اس سے زیادہ میں بات کو طویل نہیں لینا چاہتا، 30-35 منٹ ہو گئے ہیں، کافی ہے، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں۔ میں یہی آپ سے عرض کروں گا، یزید یزید اور یزید کو گالیاں نکالنے والوں، یزید کی کردار سے نفرت کرو، یزید کے انداز سے نفرت کرو۔ آج بھی جو لوگ یزید کے طرز پر زندگی گزار رہے ہیں ان سے نفرت کرو، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو آج بھی اللہ اور اس کے رسول کی حدود توڑ رہے ہیں ان لوگوں کے پاس مت جاؤ، ان لوگوں کے قریب مت بیٹھو۔ یہ وہی یزید ہے جو اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، کیونکہ حق اور باطل ازل سے ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم دعا اسی لیے تعلیم ہے کہ حق پر ہی ثابت قدم رہو، باطل ہر وقت آگے پھر پھراتا رہے گا۔ اور حسین کی محبت کے دم بھرنے والوں، آؤ حسین کے کردار کی اور ان کی تعلیم کی اور ان کی سیرت کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ آؤ 5 وقت کی نماز ادا کرو۔ حسین کی محبت کے دم بھرنے والوں، حسین نے تو کربلا میں سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی تیروں کی بارش میں بھی نماز نہیں قضا کی، حق سے پیچھے نہیں ہٹے، سب کچھ قربان کر دیا۔ ان پاک بیویوں کو سلام جنہوں نے صبر کی انتہا کی، ان پاک بیویوں کو سلام جنہوں نے باپردہ خیموں میں بیٹھے ہوئے اس طرح کا صبر کا مظاہرہ کیا کہ قیامت تک کوئی اور نہ خاندان کر سکتا ہے نہ کرے گا۔ امام زین العابدین کے بھی صبر کو سلام، جنہوں نے
اپنی بیماری کے باوجود بھی جام شہادت نوش کرنے کا بار بار اظہار فرمایا، لیکن امام عالی مقام نے قبول نہیں فرمایا، کیونکہ یہ نسل پاک بھی تو چلنی تھی قیامت تک، جو کہ سردار ہے۔ اور میرے دوستو، رسول اللہ سردار ہیں، ان کی نسل پاک جو حقیقی صحیحت اپنی نانا کی شریعت پر عمل کرنے والا ہو، وہ بھی پاک اور صاف ہی ہے۔ انہی باتوں سے آپ سے میں اجازت چاہوں گا کہ حسین کے کردار کی اپناؤ، حسین کو پہچانو۔ حسین آج بھی بیٹھا ہے اور زندہ بیٹھا ہے، اور یزید خبیث کے طرز عمل پر چلنے والے آج بھی دنیا میں ہیں۔ ان کے شر سے بچو، ان کی باتوں سے بچو، ان کے جو مختلف قسم کا لبادہ اوڑھ کر یہ یزید ہمارے سامنے آ رہا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچو۔ اور آخر میں 2 شعر آپ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں کو، ہم حسین کا یہاں غم نہیں منا رہے، ہم حسین کی عظمت منا رہے ہیں۔ غم اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جس شریعت کے لیے امام عالی مقام نے جان دے دی، اس شریعت میں 3 دن کے بعد سوگ جائز نہیں ہے۔ آج 1450 سال بعد سوگ منانا کون سی شریعت ہے؟ جس شریعت کے لیے امام نے جان دے دی، وہ شریعت 3 دن سے آگے سوگ منانے سے منع کرتا ہے۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں کو، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، شہید کبھی نہیں مرتا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں رب العالمین کہہ رہا ہے۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں کو۔ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن میری بات جس کے دل کو لگے اصلاح کے لیے صرف کہہ رہا ہوں، تنقیداً نہیں کہہ رہا۔ کیونکہ آج ایسا دور امت مسلمہ پر ہے کہ آج مسلک کی باتیں کرنا، فرقہ پرستی کی باتیں کرنا، آپس میں دراڑیں ڈالنا آج کفر ہے۔ آج یہود ہم پر پڑ پڑا ہے۔ جس طرح ہو سکتا ہے آج ہمیں اپنے کچھ اختلافات کو بلا کر یا بالائے طاق رکھ کر متحد ہونا چاہیے اور اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میں تنقید نہیں کر رہا، اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اور مثبت تنقید ہمیشہ کرنی چاہیے اور سننی چاہیے۔ منفی تنقید نہ میں نے کبھی کی ہے اور نہ اس دربار عالیہ سے کبھی ہوئی ہے۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں کو، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ اور یہ باپردہ لوگ ہیں، باحیا لوگ ہیں، جن کی رب نے جن کی پاکی قرآن میں بیان کر دی۔ ان کے سر سے دوپٹہ اتر جائے تو سورج طلوع نہیں ہوتا۔